الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو لوگ مانگتے پھرتے ہیں جگہ جگہ، چوراہوں پر اور دکانوں پر، اور خاص طور پر جہاں وہ اشارے لگے ہوتے ہیں، ان کو ہم فقیر کہتے ہیں، مانگتے ہیں۔ اور نہ صرف فقیر کہتے ہیں، ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں بہت زیادہ۔ یہ دیکھو ہٹا کٹا ہو کے مانگ رہا ہے، یہ کما کے نہیں کھاتا، برا سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی مانگنا جو ہے، لوگوں کے مانگنے کے بجائے اگر بندہ اللہ سے مانگ رہا ہو، وہ بھی فقیر کہلاتا ہے، مگر وہ بڑا وہ مایوب کا لفظ تو بہت دور ہے، وہ تو بہت بلند بندہ کہلاتا ہے۔ تو فقیر کا فرق ہوتا ہے، فقیر کا فرق ہوتا ہے، مانگنے کا فرق ہوتا ہے کہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اور جہاں لوگوں سے مانگنے کو ڈسکریج کیا گیا ہے، اس طرح یعنی مانگنے کو، اسی طرح اللہ سے مانگنے کو بہت انکریج کیا گیا ہے۔ حدیث شریف کے آپ اٹھائیں کتاب میں، دعاؤں سے بھری پڑی، قرآن شریف دیکھیں دعاؤں سے بھرا پڑا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، مجھ سے مانگو، ہے جی، مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنوں گا، پکار تمہاری سنوں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی پکار کو پہنچتا ہے جب وہ ہمیں پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو بہت ہی پسند کیا گیا ہے، بڑا انکریج کیا گیا ہے، بڑا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو مانگنا ہے، یہی گویا اصل ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک مانگنا ہے، مانگنا ہی مانگنا ہے، مانگنا ہی مانگنا ہے، مانگنا ہی مانگنا ہے۔ اور اس مانگنے کو ذرا تھوڑا سا غور و فکر چاہیے سمجھنے کے لیے ایک بات، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم جو چاہیں سو کریں، اور یہ دیا ہوا ہے امانتاً، یہ امانتاً دیا ہوا ہے۔ جس طرح کوئی آپ کے پاس کوئی رقم رکھوا دے اور امانتاً، اور کہے اس کو آپ نے استعمال تو کرنا ہے، مگر اس کا 10% ادھر دینا ہے، 20% ادھر دینا ہے، اور باقی ادھر دینا ہے، یہ امانتاً آپ رکھ لیں۔ اب آپ اس کے حساب سے اگر دیتے ہیں تو آپ نے اپنا اختیار صحیح استعمال کیا، اور اگر آپ جہاں 10% دینا تھا وہاں آپ نے 70% دے دیا، اینڈ وائس ورسا، تو پھر وہ قبول نہیں ہوگی بات۔ تو جو اللہ میاں نے ہمیں اختیار دیا ہے، یہ امانتاً دیا ہے۔ تو یہ بات بڑی ضروری ہے، بڑی سمجھنے والی ہے، بڑی اہم ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہمیں جو اختیار دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے اختیار ہمارے سے واپس لے لے، اور جب چاہے ہمیں اختیار دوبارہ دے دے۔ جس طرح ایک بڑا افسر ہے، وہ کہیں دورے پہ جاتا ہے تو چھوٹے افسر کو اختیار دے جاتا ہے کہ جب تک میں نہ ہوں تم نے یہ کام کرنا ہے،
اب جب چاہے وہ جب تک باہر ہے وہ اس کو دیے رکھے، جب چاہے اسے لے کے کسی اور کو دے دے، جب واپس آئے گا ویسے ہی اختیار لے لے گا۔ تو یہ جو اختیار ہمارے پاس ہے نا کہ ہم جو مرضی کریں، یہ امانت ہے نا۔ کہنے کو تو یہ ہے کہ ہم جو مرضی کریں، مگر اصل میں ایک رول ریگولیشن ہمارے پاس ہے، یعنی قرآن شریف اور حدیث شریف کی شکل میں ایک دیا ہوا بھائی یہ اختیار تو ہے، مگر اس کے مطابق آپ نے استعمال کر، اس کے مطابق استعمال کر۔ اچھا، یہ بات ایک ہو گئی۔ اب دوسری بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کوئی نیکی نہیں کر سکتے بغیر میری توفیق کے۔ ایک طرف فرما رہا ہے کہ یہ جو اختیار دیا ہے اس کو نیکی کے لیے استعمال کرنا ہے، اس اختیار کو پرہیزگاری کے لیے استعمال کرنا ہے، لیکن کیا فرما کیا رہا ہے ساتھ ہی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی تم نیکی نہیں کر سکتے اور نہ کسی برائی سے بچ سکتے بغیر میری توفیق کے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک طرف اختیار ہے امانتاً، اور ساتھ قرآن شریف اور حدیث شریف کے احکامات ہمارے سامنے، قرآن اور سنت کے، اور مگر توفیق اللہ میاں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، اور ہمیں ہماری جو روح ہے وہ اس جسم میں ڈال دی ہے، اور یعنی ہمارا جو نفس ہے، اس جسم کو آپ سمجھیں یہ نفس کا نمائندہ ہے، یہ برائی کی طرف جاتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ 13واں سپارہ شروع اس بات سے ہوتا ہے وما ابرئ نفس، بے شک برائی کی طرف یہ آپ کا جو نفس ہے اکساتا ہے، اور اس سے بچتا کب ہے؟ جب اللہ کی رحمت ہو۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گویا سورہ یوسف میں آئی ہے یہ آیت مبارک کہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہی برائی سے بچا سکتا ہے۔ بندہ یہ نفس جو ہے یہ برائی کی طرف اکساتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو برائی سے نہیں بچ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو آپ برائی سے بچیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، یعنی تیسری طرف کیا ہے کہ آپ ذرا غور کریں۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے راستہ بتا دیا اپنی طرف آنے کا، تو جو چاہے ہماری طرف آ جائے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پہلے رکوع میں کہ ہم نے بتا دیا بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، تو جو چاہے اس کو ہمارے پاس آنا چاہے آ جائے، جو چاہے۔ عام اجازت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کس میں؟ سورہ مزمل میں۔ اس کے فوراً بعد ہے سورہ مدثر، اس میں یعنی اس میں تھوڑا ذرا ڈفرینٹ کام ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھئی میری اس نصیحت کو یاد رکھو، مگر یاد بھی جب رکھو گے جب ہم چاہیں گے۔ پہلے کھلی چھٹی تھی، اب یہ ہے کہ اب یاد جب رکھو گے جب ہم چاہیں گے۔ یاد رکھو اس نصیحت کو میری طرف آنے کی، مگر جب ہم چاہیں گے جب تم یاد رکھ سکو گے۔ پھر ایک سورت چھوڑ کے آئی تھی سورہ دہر، اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی آیت ریپروڈیوس فرماتا ہے، وہی دوبارہ وہی آیت جو سورہ مزمل میں تھی کہ جو چاہے میرے آنے کا وہ یہ سیدھا راستہ ہے، مگر آگے فرماتا ہے جو چاہے اس کو آ جائے، مگر اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتا ہے کہ چاہے گا وہی، وہ جب چاہے گا جب ہم چاہیں گے۔
وہ جب چاہے گا، یعنی وہ چاہے گا ہی جب ہم چاہیں گے. سورہ مزمل میں کہ جو چاہے آ جائے، آگے کچھ نہیں فرمایا. سورہ مدثر میں یاد رکھو، اس کو یاد رکھو اس بات کو. پھر فرمایا یاد بھی جب رکھو گے جب ہم چاہیں گے، ورنہ بھول جاتا ہے بندہ. اچھی بات سوچتا ہے یہ میں کروں گا، بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو یاد رہتی ہے، اچھی باتیں کرتا رہتا ہے. اور پھر سورہ دار فرماتا ہے جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کر لے میرے پاس آنے کا، لیکن چاہے گا بھی جب ہم چاہیں گے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس ساری میری باتوں کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار تو دیا ہوا ہے اور امانتاً دیا ہوا ہے، لیکن نیکی کی توفیق اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، برائی سے بچنے کی توفیق اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. گناہ ہمارے پہ چھوڑ دیے، گناہ ہمارے پہ چھوڑ دیے. اللہ میاں ہمیں کبھی گناہ کے توفیق نہیں دیتا. یہ ہمارا نفس ہمیں اکساتا ہے اور شیطان اس کی ہیلپ کرتا ہے. جو بھی ہم برائی کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں یا گمراہی اختیار کرتے ہیں، یہ نفس اور شیطان کی ملی بھگت ہوتی ہے. شیطان کو ویکنیسز پتہ ہے نفس کی، تو وہ اٹیک کرتا ہے، وہاں اٹیک کرتا ہے، اور نفس اس کو قبول کرتا ہے شیطان کے وسوسے کو. چاہے وہ عقیدے کا وسوسہ ہو، چاہے وہ اعمال کا وسوسہ ہو، وہ قبول کر لیتا ہے. تو ایسی سچویشن میں بندے کے پاس کیا آپشن ہے کہ وہ کیسے مطلب اس امانت کی لاج رکھے، اس اختیار کی امانت کی لاج رکھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہوا ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اچھائیوں کا اور برائیوں کا وہاں تول ہوگا. جس کی اچھائیاں زیادہ ہوں گی وہ پار نکل جائے گا، اور مگر اچھائی کی توفیق اللہ کے پاس ہے، برائی سے بچنے کی توفیق. یہ جو جنتی ہیں یہ متقیوں کا گھر ہے، جنتی پرہیزگاروں کا گھر ہے، مگر پرہیزگاری کی توفیق اللہ کے پاس ہے. نیکوں کا گھر ہے جنت، نیکی کی توفیق اللہ کے پاس ہے. گناہ گاروں کا گھر جہنم ہے، اس کا ہمارے پاس کھلی چھٹی ہے ہمیں. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ مرتے ہی ہم نے یا جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. اگر پرہیزگاری اور نیکوکاری کے ساتھ گئے، اس کی گٹھڑیاں باندھ کے ساتھ لے کے گئے تو جنتی، بصورت دیگر جنتی نہیں ہوں گے. تو اس ساری سچویشن میں واٹ شوڈ وی ڈو؟ ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ چیزیں تو آپ کے سامنے رکھ دی، ساری گیم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم کیا کریں؟ ہم کدھر جائیں؟ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو پہنچوں گا. میں تم سے پوچھتے میرے بارے میں، کبھی اللہ کے بارے میں ان سے کہہ دیجئے، آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، آپ ان سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں قریب ہوں اور یہ مجھے پکارے، میں ان کی پکار کو پہنچوں. بندہ کب پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ جب پھنس جاتا ہے، جب ضرورت مند ہوتا ہے، جب پکارتا ہے. یہ جو دولت مند ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا جو ہینڈی کیپ ہے، سب سے بڑا جو نقصان دہ بات ہے وہ ان کی دولت ہے. دولت میں کیا ہوتا ہے؟ دولت میں جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ایک دم ہسپتال اور بڑے بڑے ڈاکٹر نظر آتے ہیں اور وہ ان کی طرف دوڑتا ہے، اور پیسے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. کبھی اس ہسپتال، کبھی اس ہسپتال، کبھی ملک کے باہر چلا گیا، وہ ادھر دوڑتا ہے کیونکہ دولت ہے اس کے پاس. ایک غریب آدمی جو ہے اس کو کوئی مسئلہ آ جائے،
وہ ایک دم اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یا اللہ پاک کرم فرما دے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو کرم فرما دیتا ہے. اگر شفا اس کی لکھی ہے اس کو یا ڈائریکٹ شفا بخش دیتا ہے، یا کوئی ذریعہ ایسا بن جاتا ہے کہ وہ اس کو شفا ہو جاتی ہے. تو دولت مندوں کو یہ بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے، بہت بڑا، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ اپنی دولت کے طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا سد باب مصیبت کا کیسے کیا جائے. جبکہ غریب آدمی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. ضرورت مند جو ہیں ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہے یہاں دنیا میں، سہولتیں کم ہیں، پریشانی ہیں، بل ادا نہیں ہو رہے، رینٹ نہیں ہے، کھانے پینے کے مسائل، ٹرانسپورٹیشن کے مسائل، لیکن وہ مکمل حاجتوں میں گھرے ہوئے. ایسا بندہ جو حاجتوں میں گھرا ہو، جس کا پریزنٹ بھی مخدوش ہو، فیوچر میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہو، تو اس کے لیے آئیڈیل کنڈیشن ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا. بہت آسان ہے اس کے لیے. اس کے دل میں یہ بات اللہ میں ڈالتا، بھائی جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں ہوتا ہوں. تو وہی اس کی جو غربت ہے وہ اس کو اللہ کی طرف دھیان کرتی ہے. اور جب اللہ کی طرف کسی کا دھیان ہو جاتا ہے نا جی، تو من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. وہ اتنا حسین تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس کا ایک دفعہ بن گیا نا جی، جس نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جھلک دیکھ لی، یعنی وہ پھر اس کا ہی ہو رہتا ہے. وہ جھلک دیکھی، اب بعد میں وہ تڑپتا رہتا ہے کہ یار وہ جھلک کب نظر آئے گی دوبارہ. پھر گاہے اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے تو پھر وہ سکون میں آ جاتا ہے، تو پھر تڑپتا رہتا ہے. لیکن یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری منزل یہی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی جھلک کوئی دیکھ لیتا ہے بندہ، تو پھر اس کو پتہ ہے میرا سب کچھ وہی ہے، میرا کیا سارے جہان کا وہی ہے. تو وہ اس سے پھر مانگتا ہے، دل کھول کے مانگتا ہے، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ مانگتا ہے. مگر جو اللہ کی طرف خالصتاً رجوع نہیں کرتا، رسماً رجوع کرتا ہے رسمی طور پہ، تو پھر وہ اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن جو ایکچولی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، ایکچولی دل سے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کون میری طرف رجوع کیسے کر رہا ہے. دل سے کر رہا ہے یا خواہ خواہی کر رہا ہے یا مجبوری کر رہا ہے یا اور کسی وجہ سے کر رہا ہے، وہ اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے. مگر جو دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یا اللہ پاک میں پھنس گیا ہوں، مجھے بچا لے. یہ جب بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے نا دریا میں، کوئی کشتی یا طوفان آ رہا ہو، تو وہ جو اس کی پکار ہوتی ہے نا، وہ بڑی زبردست ہوتی ہے، بڑی زبردست پکار ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ پکار کو پہنچتا ہے اس کو. اور بارہا ہم نے دیکھا، ہمارے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، میری زندگی بھری پڑی ہے ایسی باتوں سے، ایسے معاملات سے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کہاں آپ کی سپورٹ کرتا ہے، کیسے مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ. بندہ حیران ہے. تو اس لیے ہمارے پاس آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ زندگی گزارنے کا سب سے ضروری طریقہ، سب سے آسان طریقہ وہ کیا ہے کہ ہم منگتے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی. ہم منگتے بن جائیں اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوتے کا فیتا بھی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو. یعنی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ کو انوالو کرو، اور بڑے بڑے مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ کو انوالو کرو. درمیانی مسائل، ہر قسم کے مسئلے میں
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، فقیر بن جاؤ۔ دیکھیں، ایک چیز ہے مانگنا، ایک چیز ہے دینا۔ میں آپ سے کہوں مجھے 1 کروڑ روپے دے، آپ کہیں گے میں نہیں دیتا۔ میں کہوں 1 کروڑ روپے میرے سے لے لے، آپ کہیں گے لاؤ۔ کیونکہ لینا آسان ہوتا ہے، دینا مشکل ہوتا ہے۔ برائی کرنا آسان ہے، برائی سے بچنا مشکل ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دینا مشکل ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو دے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، لینا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مانگنا ایک ایسی چیز ہے کہ آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور یہ دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر نہ مانگا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے، اوفینڈ ہو جاتا ہے۔ تو میں رب العالمین، میں مالک ہوں، میں سارا کچھ میں ہوں، مالک، خالق، رازق، سب کچھ میں ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وہ پھر بھی تم نہیں میرے سے مانگ رہے، تم ہو کیا؟ تم نے اپنی اوقات دیکھی ہے، اپنی پیدائش دیکھی ہے کیسی ہوئی ہے، موت دیکھی ہے، موت کے بعد کیا تمہارے ساتھ ہوتا ہے ظاہری طور پر، اور اصل میں کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ احادیث بھری پڑی ہے، قرآن شریف بھرا پڑا ہے ان باتوں سے، آگے کیا ہوگا۔ تو تم ہو کیا جو میرے سے نہیں مانگ رہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اوفینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور مانگے تو خوش ہوتا ہے اور دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا جو میرا خیال ہے سب سے آسان طریقہ ہے اور سب سے ضروری طریقہ، آسان طریقہ بھی ہے اور ضروری طریقہ بھی ہے، کہ ہم اپنی ساری آیتیں چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں، ہم عادت بنا لیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی۔ جب عادت بن جاتی ہے نا جی، تو پھر تھوڑا سا ہلکا سا بھی کوئی چوں بھی ہو نا جی، چوں بھی آپ کو ادھر ایک دم درد ہو نا، درد، تو آپ کہ یا اللہ پاک شفا عطا فرما دے، یا اللہ پاک شفا عطا فرما، وہ شفا ہو جائے۔ اگر جو اللہ سے نہیں مانگتا اس کے ادھر درد ہو، وہ ایک دم بھاگے گا اسپتال کہ جی وہ ادھر میرے درد ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، دیکھا نہیں سب ٹھیک ہے، واپس آ جائے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی بات ہو چاہے بڑی سے بڑی بات ہو، اللہ سے مانگیں، جتنا مانگیں گے اتنا اللہ خوش ہوگا۔ یہی گویا اللہ کو خوش کرنے کا آسان طریقہ، ہم خرما اور ہم ثواب، مانگتے بھی جاؤ اللہ تعالیٰ سے، لیتے بھی جاؤ، خود بھی خوش ہو ہی جاؤ، اللہ بھی خوش۔ اور مانگنا کیا ہے جی، جو مرضی مانگو، جو دل کرے مانگو۔ اور اسی طرح اچھی چیزیں بھی مانگ لو، مثلا ایک ہے، دیکھیں، ایک ہے پریزنٹ ہے، ایک ہے پاسٹ اور ایک ہے فیوچر۔ پریزنٹ میں خیر مانگے، جب پریزنٹ پہ نظر پڑے تو خیر مانگے، ہر قسم کی خیر مانگے۔ فیوچر پہ نظر پڑے تو خیر مانگے، برائی سے جہنم سے پناہ مانگے، آنے والے مصیبتوں سے پناہ مانگے، بیماریوں سے پناہ مانگے، حادثات سے، ہر قسم کے جو بھی دل میں خیال آئے نیگیٹو، اس سے پناہ مانگے۔ اور جو پاس پہ نظر جائے تو جو گناہ کر چکے ہیں توبہ کریں، یا اللہ پاک معاف فرما دے، یا اللہ پاک معاف فرما دے، یا اللہ پاک برائی سے بچا، یا اللہ پاک نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یعنی جو بھی دل میں آپ کے خیر آئے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو اپنی زندگی میں بندہ صرف یہ ایک چیز ایڈ کر لے، دعا، مانگنا، اللہ کا منگتا بن جائے، بندہ اللہ کا منگتا بن جائے، کیونکہ سارا کچھ، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، سارا کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اختیار جس کو چاہے جب دے دے اور جس سے چاہے جب لے لے۔ اور کچھ اختیار ہوتے ہیں ایسے جو مخفی رہتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ لگتا،
کچھ اختیار ظاہر ہو جاتے ہیں. اب یہ ہم سب پہ ظاہر ہے، سارے مسلمانوں پہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اختیار دیا ہوا ہے. جب ہم جائیں گے ادھر تو ان کے پاس شفاعت کا اختیار ہوگا. اوپن بات ہے، اوپن سیکرٹ ہے. ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اس میں آیت الکرسی میں کہ کون ہے جو ہماری اجازت کے بغیر ہمارے سے کسی کی شفاعت کر سکے. کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر، اور اللہ دے گا اپنے بندوں کو، ظاہر ہے اجازت دے گا. جبھی تو یہ فرمایا ہے کہ کوئی بندہ اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا. اس کا مطلب اجازت کے ساتھ تو کر سکتا ہے نا. تو اپنے بندوں کو اللہ میاں اجازت نہیں دے گا تو پھر کس کو دے گا؟ وما علینا الا البلاغ المبین.